بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج جن دو تین چیزوں پر بات کرنا چاہتا ہوں ان میں سے ایک تو جو تحریک انصاف کی اندرونی پالیٹکس ہے. اس وقت جو شاہ محمود قریشی، جہانگیر ترین اور جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے، آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کیوں ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کون ہے. اور دوسرا، وزیر اعظم عمران خان ایران کے دورے پر، لیکن وہاں سے جو خبریں آ رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ جو اسلامک ریولیوشنری گارڈ کارپس کے ہیڈ ہیں جنرل محمد علی جعفری، ان کو تبدیل کر دیا گیا اور ان پر الزام تھا کہ جو ہمارا اٹیک ہوا ہے جس میں پاکستان کے 14 ہمارے سولجر شہید ہوئے یہ 5-6 دن پہلے، اس میں بھی شاید ان کی ایک انوالومنٹ کی بات تھی. اور ایک پرانا الزام چلا آ رہا تھا کہ کلبھوشن جادو نے جو اپنا نیٹ ورک بنایا تھا ایران سے بیٹھ کر بلوچستان میں بھارت کے لیے، اس میں بھی ان کو پذیرائی حاصل تھی، اس میں ان کا آپس میں کچھ نیکسس تھا. شاہ محمود قریشی جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں، وہ تو اس سارے معاملے پر، یہ جو ہمارا اٹیک ہے اس کے بعد انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ ایرانین ایمبیسڈر کو بلا کے تو ان سے یہ ایران سے بات کرنی چاہیے اور انہیں اس حوالے سے پروٹیسٹ دینا چاہیے. تو وزیر اعظم کے ہمراہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل عاصم منیر بھی تھے. تو پاکستان کے پاس ایویڈنس تھا کہ ہمارا اٹیک میں جہاں پر بسوں سے نکال کے ہمارے سولجرز کو شہید کیا گیا، کہ اس میں ایویڈنس تھا کہ یہ اس میں ایران کی ریولیوشنری گارڈز کی انوالومنٹ تھی. اب دوسری بات ایک بہت سمجھنا ضروری ہے کہ جو ریولیوشنری گارڈز ہیں، یہ اس کا ایران کی فوج سے تعلق نہیں ہے. ایران کی جو فوج ہے، نیوی، فضائیہ اور آرمی، وہ سیپریٹ ہے. تو لیکن بہرحال ریولیوشنری گارڈ کے ہیڈ کو وزیر اعظم کے دورے سے ایک دن پہلے تبدیل کرنا، اٹ سمپلی شوز کہ ایران پاکستان کے ساتھ تعلقات چاہتے ہیں. اور بڑی میننگ فل ڈائلاگ ہوا ہے اس میں. جو ہمارے آئی ایس آئی ہے اس کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے وہ سارا ایویڈنس اکٹھا کیا. اب ذرا جو اندرونی پالیٹکس ہے اس میں اس وقت میڈیا میں بہت سارے لوگ، اور خاص طور پر ہمارے پیارے دوست منصور علی خان جو ایکسپریس میں کام کرتے ہیں، بھرپور فریضہ سر انجام دے رہے ہیں نون لیگ کے ساتھ محبت کا. اور جس طریقے سے وہ سوال کر رہے ہیں اور یہ پچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسد عمر کے خلاف جو کچھ بھی ہوا ہے وہ جہانگیر ترین نے کروایا ہے. اور چودھری سرور کے ساتھ بھی انہوں نے گفتگو کے دوران ایک موقع پر مجبور کر دیا سرور چودھری کو یہ کہتے ہوئے، اور کہنا پڑا انہیں کہ اگر یہ سب کچھ جہانگیر ترین صاحب کر رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم یہاں پہ آلو چھولے بیچنے آئے ہیں. تو مجھے وہ دیکھ کے تھوڑا سا وہ ایک آن اے لائٹر نوٹ، جب چودھری سرور لندن میں تھے تو انہوں نے کہا کہ میں یہاں پر انڈے بیچتا تھا اور مجھے چودھری سرور انڈے والا کہا جاتا تھا. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ اگر لندن میں اور یو کے میں انڈے بیچنا کوئی بڑا باعزت کام ہے تو آلو چھولے بیچنا پاکستان میں بھی کوئی اتنا بے عزتی والا کام نہیں. لوگ بڑی محنت کرتے ہیں، بڑی عزت سے کماتے ہیں، اور آلو چھولے والے بھی، یہ بھی ایک بڑا باعزت پروفیشن ہے. تو یہ مثال جو دی چودھری صاحب نے، تھوڑا سا مجھے اس میں کنٹرڈکشن نظر آئی. لیکن اس وقت میڈیا میں بہت سارے تبلچی ایک اس طرح کا سین کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید عثمان بزدار کے جانے کا فیصلہ ہو گیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ شاہ محمود قریشی اور جہانگیر ترین اور بہت ساری گروپنگز پارٹی میں ہیں جیسے دوسری پارٹیز میں ہیں، لیکن عمران خان کی قیادت پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. اور پھر جو پارلیمانی کمیٹی نے آج جو کانفیڈنس کا اظہار کیا عثمان بزدار پر، وہ اس لیے کیا کہ عمران خان صاحب کی یہ ہدایت تھی. تو ڈیفینیٹلی عثمان بزدار اسٹے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف نون لیگ، اور پھر اس میں چودھری صاحبان کا حصہ ضرور ہو سکتا ہے کہ چودھری نثار علی کے حوالے سے یہ خبریں، کبھی یہ کہنا کہ آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے، کبھی یہ کہنا کہ سابق ڈی جی سی لندن میں ہے اور چودھری نثار وہاں پر اب شہباز شریف سے ملیں گے اور ان کا کوئی رول بن رہا ہے. چودھری نثار کا نون لیگ میں کوئی رول نہیں ہے، اس لیے کہ آج بھی خواجہ آصف نواز شریف صاحب کے قریب ہیں، آج بھی پرویز رشید صاحب نواز شریف صاحب کے قریب ہیں. اور چودھری نثار علی کا جو اوسٹر تھا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ وہاں سے ان لوگوں کے ساتھ ان کی نہیں بنی، اور مریم انہیں بالکل پسند نہیں کرتی. تو چودھری نثار علی کی جو بھلے وہ حلف اٹھا لیں گے 1-2 دنوں میں، لیکن پنجاب کی وزیر اعلیٰ بننے کا جو ان کا خواب ہے، ابھی اس کو شرمندہ تعبیر ہونے میں بہت ٹائم لگ سکتا ہے. ابھی ایسی سچویشن نہیں ہے. لیکن بہرحال اس وقت جو سچویشن ہے وہ میڈیا میں ایک انسرٹینٹی دینے کی کوشش کی جا رہی ہے جناب عمران خان صاحب کی حکومت کے حوالے سے اور عثمان بزدار کے حوالے سے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے.